قرآن مجید میں دو مقامات پر تذکرہ معراج بیان ہوا. ایک مقام پہلا حصہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر سورہ نجم میں والنجم اذا ہوا، جہاں رب ذوالجلال نے سفر معراج کے دوسرے حصے کا بیان فرمایا. اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کی منزلوں کا، کون کی منزلوں کا بیان اللہ نے قرآن میں فرمایا. یہاں میں معراج جسمانی پر شب معراج کی شب بہت سے دلائل دے چکا کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. ان باتوں کو دہرائے بغیر ایک اور دلیل جنہوں نے وہ سنی ہے اسی نے اس آیت کریمہ سے پہلے تو ترجمہ سماعت ہو. والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا. قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا. اور پھر جب اس کی تفسیر میں گئے، تشریح میں گئے کہ یہاں قسم کھانے والا کون ہے، تو جواب ملا قسم کھانے والا خود خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. پھر سوال ہوا قسم کس کی کھائی ہے، جواب ملا ستارے کی. لیکن ستارے کی قسم کھاتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کسی عام ستارے کی قسم ہے، بلکہ اس پر النجم الف لام داخل ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام ستارہ نہیں ہے، کوئی خاص ستارہ ہے. اب سوال ہوا یہ خاص ستارہ کون سا ہے، تو جواب ملا یہ خاص ستارہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ خاص ستارہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا ہوا، جب وہ نیچے اترا. اب یہاں اذا ہوا، میں یہاں آپ کو بات پہنچاؤں گا. اذا ہوا جب وہ نیچے اترا. اب یہاں پر ہوا کی لغت میں مفسرین کرام نے اس کے کچھ اور معنی بھی بیان کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضور کی پوری معراج کے پورے سفر معراج کو اور اس تذکرہ معراج کو اور اس معجزہ معراج کو صرف ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ قرآن کا یہ لفظ ہوا ہے. اور وہ کیسے، اذا ہوا، کہ ہوا کا معنی، ایک معنی ہوا کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اوپر کو بلندی کا جائے اسے بھی ہوا کہتے ہیں، اور جو اوپر جا کے نیچے آئے اسے بھی ہوا کہتے ہیں. اور جو کام فقط معمولی سے تھوڑے سے وقت میں چشمے زدن کے اندر سر انجام پائے اسے بھی ہوا کہا جاتا ہے. گویا کہ یہاں ہوا کی تفسیر کے اندر یہ معلوم ہوا کہ اس میں مصطفیٰ کا جانا بھی موجود ہے، مصطفیٰ کا آنا بھی موجود ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر فرمانا بھی موجود ہے. اب یہاں جب یہ معنی سمجھ آیا تو پتہ چلتا ہے قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں چشمے زدن میں لامکانوں میں جا کر واپس تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اور یہاں یہ معنی سمجھ آیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے. جو کہتے ہیں نا حضور کے معراج کو نہیں مانتے اور حضور کی معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں، یہ جانا اور جا کے آنا اور پھر چشمے زدن کچھ جو تھوڑا سا وقت اسرا بعبدہ لیلن پر جو تنوین وہ نکیرہ کی تنوین جو قلت کا فائدہ دیتی ہے کہ وہ رات کا تو تھوڑا سا حصہ کتنا تھا، اس تھوڑے سے حصے کی جانچ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ رات کا تھوڑا سا حصہ کتنا تھا. سمجھنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے پلک جھپکنے کے برابر. پھر کوئی اعتراض کرے گا پلک جھپکنے کی دیر کے اندر لامکانوں میں جا کے واپس کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ عقل یہ نہیں مانتی، عقل یہ تسلیم نہیں
سمجھنے کی دیر میں مان نہیں سکتے تو میں نے کہا قرآن اٹھاؤ، سورہ نمل اٹھاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا حال اٹھاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ہوا کہ آپ سنتے رہتے، میں تفسیر نہیں صرف عقل مند کا اشارہ معافیت کی اشارہ دے رہا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا قال لگی اندر، آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت میرے پاس لے کیا ہے؟ تو پہلے کون کھڑا ہوا؟ بھاری بھرکم دل۔ آپ نے فرمایا اس سے جلدی چاہیے۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا جسے مفسرین کرام نے لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی تھا، بعضوں نے اس کا نام حضرت آصف بن برقیہ بھی لکھا۔ وہ کھڑے ہوئے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، وہ کہنے لگے میرے پاس کتاب میں سے علم ہے، ابھی آپ کی پلک جھپکے گی نہیں، تخت بلقیس آپ کے قدموں میں حاضر ہوگا۔ کروڑوں سینکڑوں میل کی مسافت سے تخت بلقیس کو آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جب اللہ پلک جھپکنے کی دیر میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں میل کی مسافت سے تخت بلقیس کو لا کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر سکتے ہیں، تو وہی اللہ پلک جھپکنے کی دیر میں اپنے معبود کو لامکانوں میں بلا بھی سکتا ہے، واپس زمین پر پہنچا بھی سکتا ہے۔ یہ ہے مختصر سی پلک جھپکنے کی مثال۔ اور آخری بات کر دوں ورنہ اس پر دلیلیں بہت سی ہیں، اس پر دلیلیں اور بھی ہیں پلک جھپکنے میں، لیکن ابھی اسی پر اتفاق وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ مجھے ایک بات کہنے دے، اذا ہوا میں نے آپ کو سمجھا دیا، قسم کس نے اٹھائی؟ اپنے اٹھائی۔ کس کی اٹھائی؟ روشن ستارے کی، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی بات کسی سے کوئی کہے اور اگر اس کی بات کو سامنے والا تسلیم نہ کرے اس کے زبانی کہنے سے تو پھر خاموشی ہو جائے گی، لیکن اگر اگلا کہے کہ نہیں مجھے یہ بات نہیں معلوم، میں نہیں مانتا، تو پھر بیان کرنے والا، دعویٰ کرنے والا وہ اپنی بات کی صداقت کے لیے قسم اٹھایا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے جناب کی قسم ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور جب بیان کرنے والا قسم اٹھاتا ہے تو سننے والے کو اس کی بات کا یقین آ جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جہاں صرف بات زبان سے نہ مانی جائے، بات قسم اٹھائی جاتی ہے، اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب صداقت کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو لامکانوں میں بلایا اور یہ سفر معراج کرایا اور یہ معجزہ معراج عطا کیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں رب نے فرمایا میرا محبوب بیان کرے گا، انکار کرنے والوں نے انکار کرنا ہے، عقل میں نہیں آنا تو نہیں ماننا ہے۔ اس لیے اگر کوئی زبان سے سن کے نہ مانے تو سنے، اس کی صداقت کے لیے میں خالق کائنات ہو کے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا محبوب لامکانوں میں گیا بھی ہے، واپس آیا بھی ہے۔ سلامت سے طلب ہوئے، سلامت سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سلامت سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے، کوئی حد ہے؟ تم حدوں میں ناپتے ہو، تم حدیں مقرر کرتے ہو کہ تم اتنے
کا جو پڑھنا ہے محبت سے مسجد میں بیٹھے ہو، جو محبت سے پڑھنا ہے اس میں ہاتھ بڑھا کر کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ میں نے تقریر ختم کرنی ہے، آپ کے بہت قریب میں نے آگے بڑھیے جو ہے وہ بھائی پڑھی ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، آواز نہیں آئی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے، سبحان اللہ وسلام رکھنی لیلا، کوئی حد ہے ان کے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى، کوئی حد ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی نہ آنکھ بہکی، ایسے اللہ کے محبوب نے چشم سر سے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے، بلغ اولاد کمالہ، کوئی حد ہے ان کے، بلغ اولاد کمالہ۔ اور شہر سعدی نے جب معراج کے واقعے کو پڑھ کے متفکر ہو کے شوق میں آ کے سرکار کی شان میں ربائی لکھنے کے لیے آپ بیٹھے، آپ نے لکھا بلغ